السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے اور اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی، اور آپ لوگ جانے انجانے میں اللہ کی ہر نعمت سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آ، آج کل جو بہت زیادہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں وہ یہ کہ اتنے لوگ اس آٹے کی لائن میں مر گئے، اتنے لوگ اس آٹے کی لائن میں مر گئے، اور بھگدڑ مچ گئی، اتنے لوگ اس میں زخمی ہو گئے۔ تو یہ پوسٹ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے آس پاس جو بھی لوگ ہوں، آپ ان کو سمجھائیں کہ ایک رمضان کشائی پڑ گئی ہے، ایک رسم۔ تو ہمارا جو مذہب ہے نا، اسلام، وہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے۔ وہ بہت سادگی والا ہے، پریکٹیکل مذہب ہے، اس میں کوئی روزہ کشائی والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور عید تو آپ کو پتہ ہے، پہلی شوال کی رات اتنی مقدس رات ہے کہ اس رات کو ہم عید رات میں چوڑیوں میں، بازاروں میں، ادھر مہندیوں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی خبر سنائی ہے کہ جتنی رمضان میں قبولیت ہوتی ہے، اس سے اتنی ہی وہ مقدس رات ہے۔ تو عید کے کپڑوں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی بلیسنگ ہے، لائف ایک دفعہ ملتی ہے، کھانے پہ خودکشی ہو رہی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آدمی دکھا رہے ہیں کہ میں کیسے گھر جاؤں، میری بیٹی نے روزہ رکھا ہے، میں روزہ کشائی کیسے کروں۔ اب جو یہ پوسٹ سننے والے ہیں ان کو، اور پتہ ہے کیا، اس جو بھی مہنگائی ہوئی ہے، اس میں تھوڑی سی چیزیں میں سوشو اکنامک گروپ سے مجھے تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے، ویزیبل ہو گئی ہیں، یا تھوڑی سی نظر آنے لگی ہیں کہ جو ہمارا کچھ طبقے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ، اور بہت سے اور طبقے بھی ہیں، جیسے ہم تو مڈل طبقوں میں سے ہیں، لیکن اور بھی سب طبقے ہیں، جیسے ہمارے جتنے ہیلپرز ہیں، ان سب کے جو پرورش ہے نا، وہ یقین کریں کہ ابھی بھی آپ اپنے جو بھی آپ کے ہیلپرز ہیں ان کو آپ سمجھائیں کہ اللہ سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں، میں اتنی لائنیں دیکھتی ہوں بینکس کے آگے، اے ٹی ایم کے آگے، تو میں ان کو منع کرتی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھو، تم اتنی لائنوں میں ہیں، اور پھر تم نا امید ہو کے گھر جاتے ہو، کوئی رو رہا ہے، کوئی کسی کا ہائپر ٹینشن ہو رہی ہے، کوئی جا کے خودکشی کر رہا ہے، کسی کو 2,000 ملنے ہیں، کسی کو آٹے کی بوری ملنی ہے، کہاں بھگدڑ مچ گئی ہے۔ تو تم یہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور ان کے موسٹلی کے روزے ہی نہیں ہوتے۔ تو رمضان جو ہے وہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ رمضان نہیں ہوگا، راشن نہیں ہوگا، روزے کیسے رکھیں گے؟ مجھے آج تک یہ فلسفی نہیں سمجھ آئی۔ روزے جو ہیں وہ، اگر آپ کی نیت ہو رکھنے کی، تو آپ کسی بھی چیز سے رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں، کیونکہ آپ کو بتاتی ہوں نا، میری براٹ اپ بھی اور میری پیدائش بھی سعودی عرب میں، تو میں نے وہاں پہ دیکھا پنیر بہت آسانی سے بن جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کھجور کا بہت استعمال ہے، اور یہاں پہ جو کی روٹی کوئی نہیں کھاتا، تو ایک گندم کے آٹے کے پیچھے جو ہے وہ، اب ہم بہت سارے ہمارے پاس طریقے ہو سکتے ہیں۔ اب انگریز کتنی کی روٹی کھاتے ہیں سارے، اگر دنیا میں آپ کلچر دیکھیں۔ سب سے بڑی ایک آپ کو مثال دوں گی، باتوں سے بات نکلتی ہے۔ کووڈ-19 آیا تھا تو وہ ساری دنیا پہ آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اور پاکستان میں سب سے کم پاکستان افیکٹ ہوا تھا، اور ٹھیک ہے، لوگ جاب لیس ہوئے تھے یہاں پہ، لیکن آپ یقین کریں کہ اس وقت دنیا کے آپ نے کس ملک میں دیکھا ہوگا کہ لوگ راشن کے لیے رو رہے تھے، لوگ کوالٹی آف لائف کے لیے رو رہے تھے، لائف کے لیے رو رہے تھے، میڈیسنز کے لیے رو رہے تھے، وینٹیلیٹر بڑھا رہے تھے، اور ہمارے ہاں ڈاکٹرز کو بلیم کر رہے تھے، اور ماسک کوئی نہیں پہنتا تھا، اور ماسک کا ایک الگ بزنس شروع ہو گیا ہے، دکھایا کہ وہ پاؤں سے ماسک کو کر رہی ہے، اور رکھ دی جا رہی، بنا بنا کے پاؤں کے نیچے اس کو سمیٹ رہی کہ ہوا میں نہ اڑ جائیں۔ تو ہر چیز کو بزنس نہیں بنانا چاہیے۔ کووڈ-19 میں کتنے ملکوں میں آپ دیکھیں راشنوں کی لائنیں لگیں، نہیں نا؟ تو
سب سے زیادہ پاکستان میں راشنوں کا شور مچا تھا، اور ایک ایک خاندان نے 8 8 راشن لیے، پھر کسی نے جا کے کہیں سیکنڈ ہینڈ میں بیچا، کسی نے جا کے کہیں بیچا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ میں دیکھ رہی ہوں ایک آٹے کا تھیلا ہے جو چھوٹا سا، اور اس کے پیچھے اب اتنی زندگیاں قربان ہوئی ہیں، اتنے، اب یہ جو آپ میں سے کوئی لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ اس طبقے کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن آپ کے گھروں میں کوئی آتا ہے، اب ہم سب کا فرض ہے کہ ہم کوئی چیز ہوتے دیکھیں تو ہم اس کو منع کریں، یا آپ ضرور منع کریں کہ دیکھو اس آٹے کی لائن میں لگنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤ اور تم عبادت کرو، یہ رحمت سمیٹنے کا ٹائم ہے۔ کئی لوگوں کو تو کلمہ ہی نہیں آتا، کئی لوگوں کو 5 روزہ کھولنے کی دعا ہی نہیں آتی، اور یہ کون سی بات ہوئی کہ راشن نہیں ہوگا، آٹا نہیں ہوگا تو روزے کیسے رکھیں گے؟ پہلے بھی تو ہم 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، تو آپ کو یہ سموسے پکوڑے کہاں لازم ملزوم ہیں ان افطاریوں کے ساتھ؟ میرے دماغ میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اگر ہم سموسے پکوڑے اور رول اور یہ چیزیں نہیں کھائیں گے تو کیا ہمارا افطاری نہیں ہوگی؟ اور فروٹ چاٹ نہیں کھائیں گے تو افطاری نہیں ہوگی؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس کو ہم سب نے مل کے بدلنا ہے، اور اس سب کو مل کے بدلنے میں یہ ہے کہ آپ نے ہر بندے کی سوچ، یہ ہم سب کی ڈیوٹی بھی ہے، اور اس کی ہمیں پوچھ گچھ اللہ تعالیٰ سے بھی ہونی ہے۔ آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، اس کو ڈیسنٹلی سنب نہیں کرنا، تو سمجھانا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی آٹے سے وہ ہے، زیادہ قیمتی ہے، اور دوسری وہ کہ ہم نے 11 مہینے کھایا تو کیا رمضان میں نہیں ہم کھا سکتے؟ 11 مہینے بھی تو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے نا۔ تو یہ اس چیز کا، یہ کلچر ہمارے ملک میں ختم ہونا چاہیے، مانگنے کا، کہ شربت بھی ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ کلچر ہم کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اس کلچر میں کہیں ایک سلسلہ کو توڑنے والا ہو، اللہ کرے یہ کلچر ختم ہو جائے، یہ جو اپنے سمپتھیز لینے کا اور مانگنے کا، اور عید کے دن اگر ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو ہماری عید نہیں ہوگی، یہ کیسا کانسیپٹ ہے؟ میں کہتی ہوں ہر وہ دن عید ہے جس میں ہم صحت مند اٹھتے ہیں، جس میں ہم کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، جس میں ہم عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کے آگے جھک سکتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو نماز نہیں آتی، قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور ان کو نا اس چیز کی فکر ہے ہمیں، اس کا مطلب اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے۔ جب اللہ پہ توکل نہیں، تب آپ ایمان کی وہ دیکھ لیں، کیا ایمان کی کیا طاقت ہے، اور پھر ہم نے اسی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ تو آپ سب کی ڈیوٹی ہے، جو سن رہا ہے، جس کے گھر میں کوئی ہیلپر آتا ہے، جس کے گھر میں کوئی سرونٹس کی فیملیز رہتی ہیں، رمضان کو کپڑوں اور راشنوں کے ساتھ پلیز ایسوسیٹ نہ کریں۔ جس رب نے 11 مہینے دیا ہے نا، وہ رب اس مہینے بھی دے گا، کیسے نہیں دے گا؟ وہ کون سے بندے کو بھوکا سلاتا ہے؟ اسی لیے اور رمضان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت لیوش افطاریاں سحریاں کی تھیں؟ ایسا نہیں ہے، زندگی میں سادگی لائیں، زندگی میں یہ روزہ کشائی کچھ نہیں ہے۔ اللہ بتائیں کہ بیٹا تم نے روزہ رکھا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا، اس کو بچوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ سے کنیکشن جوڑیں، یا تو اللہ سے کنیکشن ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ کرے یہ چیز مجھے بہت یہ پنچ کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میں یہ ضرور پوسٹ میں ڈالوں، میں اپنے حصے کا ضرور دیا جلاؤں، باقی تو اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ ہی حالات کو بدلنے والا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ تو یہاں پہ کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، حالانکہ لا حول ولا قوت کا مطلب بہت بڑی بات ہے کہ نہ میرے میں کوئی طاقت ہے، نہ میرے میں کوئی حالت ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، میں کسی چیز کو نہیں بدل سکتا یا بدل سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بدلے، الا باللہ، سوائے خدا کے، اور وہ هو العلی العظیم، اور وہ سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ عالی مرتبہ اور عظیم ذات ہے۔ تو اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ سب کچھ بدل جائے، آہستہ آہستہ ہی بدلے گا، لیکن ہمیں تو کوشش کرنی ہے نا، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں، اور آس پڑوس کا خیال رکھنے کا مطلب یہ کہ جہاں نیگیٹیوٹی ہو آپ پلیز پازیٹیوٹی پھیلائیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی تھاٹس کو چینج کریں۔ انہیں کہ 11 مہینے بھی تو آپ سوتے تھے نا کھا پی کے، اور اٹھتے تھے تو کھاتے تھے، تو اب اس مہینے کیسے آپ نہیں کھائیں گے؟ کیوں آپ کا اعتقاد ختم ہو گیا؟ کیوں اپنے آپ کو آپ زخمی کرا رہے ہیں اور اپنی جانیں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔